لیاقت علی خان اکتوبر 1895 بھارت اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ لیاقت علی خان کو کانگریس میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کا انتخاب کیا۔ دیکھیں، لیاقت علی خان وہ شخص تھے جن کی سیاسی ابتدائی مسلم لیگ سے ہوئی تھی۔ جب وہ آکسفورڈ سے واپس آئے تو اس کے بعد وہ 1928 سے محمد علی جناح سے وابستہ ہوئے اور جو آل پارٹیز کانفرنس میں قائد اعظم نے تقریر کی تھی اس وقت سے ان کے ساتھ تھی۔ 1936 میں سر محمد یعقوب کی جگہ ان کو معتمد اعزازی آل انڈیا مسلم لیگ کا چنا گیا، لیکن 37 کے انتخابات میں لیاقت علی خان کو یہ اعتراض ہوا کہ چودھری خلیق الزمان اور نواب محمد یوسف کانگریس کے لوگوں کو مسلم لیگ میں بھرتی کر رہے ہیں تاکہ کانگریس جو ہے مسلم لیگ کے اوپر قبضہ کرے۔ اس بنا پر انہوں نے جو ہے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ اے شہید ملت لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کے خاندان کو مسلمان مفکر اور فلسفی سر سید احمد خان سے گہرا لگاؤ تھا۔ لیاقت علی خان 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور قومی سیاست میں حصہ لیا۔ 1924 میں لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور سن 26 میں قانون ساز کونسل میں متحدہ صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمانی کیریئر کا آغاز کر دیا۔ لیاقت علی خان سخت مشکلات کے باوجود اپنے اصولوں پر ہمیشہ قائم رہے۔ اے شہید ملت لیاقت علی خان۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلم لیگ کے وہ رہنما جن کے ویژن کی روشنی میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، ان کو بہت وقت نہیں مل سکا کہ وہ ملک کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان کو جس وقت لیاقت علی خان نے سرو کیا، پاکستان کو بنایا، اور ظاہر ہے وہ ایک ماحول تھا 20ویں صدی کے بعد سے جس طرح ریاستوں کی تشکیل ہو رہی تھی، اور مڈ 20th سینچری میں جب نئی ریاستوں کا قیام عمل میں آیا تو انہیں بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوانا تھا۔ ان کے بہت سارے مسائل تھے، ان مسائل کی طرف بھی ہماری توجہ تھی، ہمارے حکمرانوں کی توجہ تھی۔ ہمارے حکمران یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہو جو بین الاقوامی سطح پر ایک مثال کے طور پہ قائم ہو، یہاں پر خوشحالی ہو، یہاں کا اپنا نظم و نسق ہو ان اصولوں کے مطابق جو یہاں کے لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ قیام پاکستان کے پیچھے ایک فیکٹر بہت بڑا محرک یہ تھا کہ قائد اعظم لیاقت علی خان اور مسلم لیگ کے دیگر رہنما یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر میں پائیدار امن صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب یہاں مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست ہو۔ کے فرزند ہم پاک زمیں کے دلبند، سب کچھ ہے ہم نے وارا اور ہم ہی اس کے پابند، سب کچھ ہے۔ 1937 کے انتخابات بہت اچھے نہیں تھے مسلم لیگ کے لیے، لیکن اس کے بعد جو بھی اثرات تھے 1937 میں لکھنؤ کا جو جلسہ ہوا راجہ صاحب محمود آباد کے نظام میں، اس کے بعد سے مسلم لیگ تیزی سے بائی الیکشن سب جیتنے لگی۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے کانگریس جب تک حکومت میں آئی نہیں تھی فسادات اتنے نہیں ہوتے تھے۔ کانگریس کی حکومت میں آتے ہی فسادات میں بہت شہرت آ گئی اور لیاقت علی خان نے یو پی اسمبلی میں اس بات پہ احتجاج بھی کیا۔ تو جب پتہ چلا کہ صاحب یہ ہم اپنی معاشی یا ہم اپنی ثقافتی یا ہم اپنی علاقائی سیاست کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں اور ہمیں کل ہند جماعت چاہیے جو ہمارے حقوق کی حفاظت کرے، تو کہتے کہ یہاں پر یہ بات آ گئی تھی کہ
صوبائی اکثریت کو قومی اکثریت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. تو اس کے بعد سے لیاقت علی خان کی مسلسل جدوجہد رہی. 2 بار انہوں نے برطانوی ہند کے طول و عرض کا دورہ کیا، جگہ جگہ لوگوں سے خطاب کیا، علی گڑھ کو اپنا ایک مرکز بنایا، اور انہوں نے 37 کی ہاری ہوئی انتخابات کو 45 میں مکمل جیت میں تبدیل کر دیا. لیاقت علی خان بھائی شروع میں یہ صحیح ہے کہ وہ زمیندار گھرانے کے تھے، لیکن جب سے انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو ان کے برادر مفتی سلیمان جان کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا طرز زندگی اکثر بدل دیا ہے اور اپنے لیے مختصر رقم رکھتے تھے ذاتی خرچ کے لیے، اور باقی اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان کو دے دیا کرتے تھے. بیرسٹر تھے مگر انہوں نے پریکٹس کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر یو پی لیجسلیٹو کاؤنسل اور بعد میں جو یو پی لیجسلیٹو اسمبلی بنی اس کے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ بھی تھے، اور ان کی شہرت اس وقت سے بڑھنے لگی جب کانپور میں فسادات ہوئے تھے بھگت سنگھ کے پھانسی کے بعد سے. تو جو ایک سرکاری طور پر ایک انکوائری کمیٹی جس کو آج کل کہا جاتا ہے تفتیشی عملہ، اس کے رکن کو بنا کر کے لیاقت علی خان بھی بھیجے گئے تھے. لیاقت علی خان نے کئی موقعوں پر فرقہ وارانہ کشیدگی کے خاتمے کی کوشش کی. یہ لیاقت علی خان ہی تھے جن کی کوششوں سے قائد اعظم محمد علی جناح واپس آنے کے لیے رضامند ہوئے، اور یوں پھر مسلم لیگ کی تنظیم نو کا آغاز ہوا. تو نے سب میری کو ٹھکرایا اور پاک وطن کا تو نے سب پرچم بھی دکھلایا، اور پاک وطن کا تو نے سب پرچم بھی دکھلایا. اس خلد بری پر تیرے ہیں کتنے. پاکستان مسلم لیگ کی جو تنظیم ہے اس میں بھی انہی سازشوں کے ٹولے نے بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالیں. پہلے جب آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جد و جہد کرتے ہوئے پاکستان حاصل کر لیا گیا تو اس کے بعد پھر قائد اعظم کی زندگی میں ہی میٹنگ ہوئی تھی کہ بھی اب آل انڈیا مسلم لیگ کے بجائے اس کو پاکستان مسلم لیگ نام رکھا جائے اور وہاں سے جد و جہد کی جائے. تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ایک مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے بھارت میں کام کرے گی اور وہاں کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی، اور پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کام کرے گی. اس کے بعد اس کے جو ہے ذیلی تنظیموں کے لیے کوششیں شروع ہوئیں، اور سب سے زیادہ جو ہے اس میں مسائل پنجاب میں پیدا ہوئے کہ پنجاب میں اتنے جاگیردار زمیندار مسلم لیگ پر چھائے ہوئے تھے کہ وہ اپنا کنٹرول، اپنی گرفت کمزور نہیں کرنا چاہتے تھے. لیاقت علی خان نے جب فائننس کا قلمدان سنبھالا تو عوام دوست بجٹ پیش کر کے سب کے دل جیت لیے. لیاقت علی خان صاحب نے بر صغیر ہند و پاک کا ایک بجٹ پیش کیا تھا. وزیر خزانہ تھے وہ، آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مشترکہ گورنمنٹ بنائی گئی تھی. انہوں نے ایک عوام دوست بجٹ پیش کیا تھا، اور ایسا عوام دوست بجٹ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کیا. خود نواب تھے لیکن انہوں نے جو بجٹ پیش کیا وہ اس طرح کا بجٹ تھا کہ ایک عام آدمی کی تمام ضروریات اور تمام معاملات کو اس میں مد نظر رکھا گیا تھا کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی سکون سے گزارے. اور یوں تحریک آگے بڑھتی گئی، اور بالآخر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان وجود میں آیا. اور قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے اپنے دست راست کو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا. شروع میں پاکستان کو چلانے میں لیاقت علی خان کو بہت مشکلات پیش آئیں. لیاقت علی خان ایک دوراندیش انسان تھے. لیاقت علی خان پر سب سے بڑا چیلنج اس وقت پیش آیا
جب قائد اعظم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد بانی پاکستان اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس وقت عوام کی نظر قائد ملت لیاقت علی خان پر تھی۔ لیاقت علی خان عبوری حکومت میں مسلم لیگ بلاک کے سربراہ تھے، اس لیے فطری طور پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم وہ نامزد ہوئے۔ ان کا سب سے پہلا کام یہ تھا ملک سازی۔ آپ کے پاس ملک چلانے کے لیے انفراسٹرکچر نہیں تھا، کیپٹل نہیں تھا، اسٹیشنری نہیں تھی، دوات قلم نہیں تھا۔ ان حالات میں لیاقت علی خان نے جو ہے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی۔ ظاہر ہے قائد اعظم جب تک صوبہ صحت رہے وہ لیاقت علی خان کو بالکل ترجیح دیتے رہے، لیکن انہوں نے پہلی ترجیح جو دی مگر کہوں گا تو وہ ہے مشرقی بازو۔ انگریزوں نے منگل پانڈے کی وجہ سے ایسی انہوں نے سینے کی چوڑائی اور قد وغیرہ کی شرطیں رکھی تھی فوج پہ بھرتی کرنے کے لیے کہ اس میں بنگالی فوج میں شریک نہ ہو۔ لیاقت علی خان نے فوراً وہ شرطیں ہٹا دی تاکہ کہ ہمارے بنگالی بھائی جو ہے ان کو فوج میں شامل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ سول سروس میں انہوں نے مشرقی بنگال کا کوٹا 50% رکھا، کیونکہ اس وقت تک نور النبی چودھری صرف ایک ICS افسر تھے اس پورے علاقے کے، تو انہوں نے 50% رکھا کہ وہاں احساس محفوظ ہے۔ ان کی تیسری ترجیح تھی صنعت لگانا۔ انہوں نے صنعتوں کا آغاز کیا۔ جھگڑا اس بات پر ہوا کہ مسلم لیگ کے جماعتی عہدے اور حکومت پاکستان کے سرکاری عہدے وہ الگ الگ ہونے چاہیے تاکہ مسلم لیگ اپنے طور پہ جماعتی تنظیم اس کی مضبوط رہے۔ یہ ابتدا میں اس کا تجربہ بھی ہوا۔ چودھری خلیق الزماں مسلم لیگ کے صدر بنے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی موت کے بعد، تو انہوں نے بھی اپنی بہت کوششیں کی اپنے طور پر مشرقی پاکستان میں، پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان میں، لیکن جو اقربا پروری اور خود جو ہے کچھ گروہ بندی وہ زیادہ ہوئی۔ پھر اس کا سامنا خود وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو بھی کرنا پڑا کہ وہ خود مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اور وزیر اعظم بھی تھے۔ پنجاب میں بہت زیادہ اس کے لیے مزاحمت شروع ہوئی اور وہاں یہ تنظیم میں دقتیں پیش آئیں کہ ہمارے جو بھی تھے جاگیردار جو پہلے یونینسٹ پارٹی میں تھے اب مسلم لیگ میں آ گئے، اب وہ پاکستان کے وسائل اور منصوبوں پر اپنی گرفت رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا کیں اور خاص طور پر ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان سازشوں کا اور کوششوں کا نشانہ بنے۔ لیاقت علی خان نے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں سنبھالا۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم لیاقت علی خان کو اپنا دست راست کہا کرتے تھے۔ پاکستان ظاہر ہے معاشی طور پر ایک کمزور ریاست تھا، انتظامی طور پر ڈھانچہ ہمارا ریاست کا اتنا اسٹرانگ نہیں تھا اور ایک سب ایشوز پر کام کرنا تھا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے ابتدا اچھی کی تھی اور دنیا نے اس بات کو سراہا بھی تھا۔ آج کے حوالے سے میں ظاہر ہے یہ بات کہوں گی کہ آج کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، آج کے مسائل ڈفرینٹ ہیں،
لیکن جو مسائل کی نوعیت ہے وہ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو کام کرنے کی وہ اسپیس نہیں ملی ابتدائی دور میں جو ہمارے لیے ایک بہتر انتظامی ڈھانچہ پرووائڈ کر سکتی تھی. تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھا جائے. ایک اہم بات جو میں لیاقت علی خان کے حوالے سے کہنا چاہتی ہوں، ہم لوگ پالیسیز کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھ کے ان کی خامیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ان کے پلاسز پہ بات کر سکتے ہیں. شاہد امین صاحب اپنی خارجہ پالیسی کی کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ ریسرچرز کے لیے ہینڈ سائٹ پہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے نتائج ہوتے ہیں، مگر حکمرانوں کے لیے فیصلے کرنا اس وقت کی صورتحال میں بہت مختلف ہوتا ہے. تو ہمیں ریشنال کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیاقت علی کی پالیسیز کو سمجھنے کے لیے. اور جو کنکلوژن ہمارے سامنے یہ آئے گا، میں یہ سمجھتی ہوں جتنا میں نے لیاقت علی صاحب کی پالیسی کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، کہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. اور یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے بے لوث پاکستان کی خدمت کی، جو پاکستان کو ایک کامیاب ریاست کے طور پہ دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. وہ لیاقت علی خان ہی تو تھے جنہوں نے اپنی جائیداد کا ایک ایک حصہ بھی کلیم نہیں کیا اور کہا جب تک عام مسلمانوں کو ان کی جگہ نہیں مل جاتی کچھ بھی نہیں چاہیے. لیاقت علی خان صاحب، نواب لیاقت علی خان صاحب، قائد اعظم نے اپنے بعد سب سے زیادہ ذمہ داریاں جن کو دینے کا اہل سمجھا وہ نواب لیاقت علی خان صاحب ہیں. آج بھی دنیا میں مختلف ایمبیسیاں ان کی دی ہوئی جائیدادوں پہ کھلی ہوئی ہیں. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کے احسان مند ہیں. انہوں نے انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ کرنے کے بعد کوئی 1 انچ زمین کلیم نہیں کی. یہاں پہ جن کی زمینیں نہیں تھیں انہوں نے کلیم کر لی، لیکن جو حقیقی حقدار تھے، جو وارث تھے، انہوں نے کبھی کلیم نہیں کی. پاکستان میں آج کے جتنے سیاستدان ہیں انہوں نے اپنی اولادوں، ان کی اولادوں اور ان کی اولادوں کے لیے اتنا جمع کر کے رکھا ہے پاکستان کے اندر اور باہر کہ وہ کبھی تکلیف میں نہیں آئیں گے. لیاقت علی خان کو اندرونی محاذ پر بڑی مشکلات درپیش تھیں. سوویت یونین اور سوویت بلاک کے ساتھ کچھ مسائل تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کو پہلے سے بھی زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا. ان چیلنجز میں ان کو خارجہ امور میں اور اندرون ملک نظم و نسق کے حوالے سے اور اس سے بھی زیادہ ملک میں ایک بہتر اقتصادی خوشحالی اور بہتر اقتصادیات اور خوشحالی کے لیے ان کی ترجیحات میں شامل تھے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خارجہ امور میں جو انہوں نے ایک پالیسی اختیار کی، جو غیر وابستگی کی پالیسی، اگر ہم اس زمانے کے حالات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں 2 بلاک، ایک بلاک جو کمیونسٹ بلاک تھا اور دوسرا جسے فری ورلڈ کا بلاک کہا جا سکتا ہے، جو امریکہ کی زیر قیادت تھا. ان کے درمیان سرد جنگ اپنے عروج پر تھی اور اس حوالے سے پاکستان کے لیے یہ بہت دشوار تھا کہ وہ ایک غیر وابستہ، ان دونوں بلاک سے غیر وابستہ ہو کر ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی اختیار کریں. لیکن لیاقت علی خان کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کو ایک خارجہ پالیسی دی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی غیر مکمل طور پر غیر جانبداری اور غیر وابستگی پر مشتمل تھی. شہادت آخر تھا لفظ پاکستان. لیاقت علی خان کے تعلیمی انفراسٹرکچر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے کئی خدمات ہیں. لیاقت علی خان کی حکومت نے سندھ یونیورسٹی کے قیام کی اجازت دی. لیاقت علی خان نے اقتصادی پالیسیوں کو بڑی اہمیت دی اور اس پہ بڑے دانشمندانہ طریقے سے کام شروع کر دیا. سن 49 میں سوویت یونین کے لیڈر نے خان صاحب کو ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی جو لیاقت علی خان نے قبول کر لی. ہندوستان میں بھی ایک آبجیکٹو ریزولوشن نے قرارداد مقاصد لائی تھی، تو یہ کوئی ایک خاص ان کا یہ نہیں ہے، دستور تھا ایسا کہ دستور سے پہلے ایسے لائے. تو 2 بنیادی چیزیں انہوں نے کہی تھی کہ
سارے کائنات کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، یعنی صرف پاکستان کا نہیں، ساری کائنات کا اقتدار ہے جو اللہ نے پاکستان کے عوام کے ذریعے تفویض کیا ہے، عوام کے نمائندوں کے ذریعے تفویض کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ریاست سہولت پیدا کرے گی، انیبل ہے انگریزی میں، کہ مسلمان اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزار سکیں گے۔ یہ نہیں کہا جیسے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجبور کریں گے کہ آپ، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور انہوں نے بہت زور دیا اقلیتوں کے حقوق پر۔ انہوں نے کہا جو اقلیتیں ہیں وہ آزادانہ طور پر نہ صرف یہ اپنے مذہبی مناسک کو ادا کریں گی، بلکہ انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی ثقافت کو فروغ دیں، اور ثقافت کو فروغ دینے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ پسماندہ ہے، ہمارے ریاست کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ معاشی سطح پر ان کی سطح مسلمانوں کے برابر آ جائے۔ تو دراصل یہ ایک بہت روشن خیال تصاویر تھی جس کو غرض میں دیا جا رہا ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے، ظاہر ہے شروع سے لیاقت علی خان سے پاکستان بننے سے سمجھے کہ ایک ہفتہ پہلے نکولس مینسر نے انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چونکہ ہم انگریزوں کو جانتے ہیں، نہ امریکیوں کو جانتے ہیں، نہ روسیوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہم برطانیہ ہی سے قربت کو زیادہ پسند کریں گے، لیکن کشمیر کے مسئلے پر چونکہ وہ بات نہیں چلی، روس سے دعوت آئی، لیاقت علی خان نے قبول کر لی، روس والوں نے پھر تاریخ بڑھا دی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پہلے 20 اگست کو روانہ ہونا تھا، روس والوں نے کہا نہیں آپ 14 اگست کو روانہ ہوں، لیاقت علی خان نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا یوم آزادی ہے، میں اس کے کسی دن بعد آ سکتا ہوں، 18 کو آ سکتا ہوں، مگر لیاقت علی خان کے مرتے دم تک پھر کوئی تاریخ انہوں نے طے نہیں کی۔ لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ بھی کیا۔ امریکہ سے تعلقات کی خرابی کی وجہ کوریا جنگ میں لیاقت علی خان کو کہا گیا کہ وہ فوجی کارروائیوں کی حمایت کے لیے 2 جنگی ڈویژن بھیجیں، اور لیاقت علی خان نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ جب وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تو ان کا بڑا زبردست خیر مقدم ہوا اور ریڈ کارپیٹ ریسیپشن ان کو ملا، تو انہوں نے میڈیا سے بات کی۔ اس زمانے میں پریس کہلاتا تھا، میڈیا اس زمانے کا لفظ ہے، تو اس زمانے میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر بات کی، ان سے پوچھا کہ آپ امریکہ سے کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ہم تجارت کا فروغ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے تجارت میں بڑھاوا پیدا ہو، اور اس سے دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے اس میں بڑا فرق پڑے گا۔ کانفرنس سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی پاکستان کی، تو آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوگی نارتھ ایسٹ نار ویسٹ، یعنی نہ مغرب کی طرف نہ مشرق کی طرف۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیاقت علی خان وہ پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے جنہوں نے نان الائنڈ نیشنز کا تصور پیش کیا، یعنی کہ نہ وابستہ ملکوں میں جو تحریک بعد میں چلی ہے، وہ لیاقت علی خان کا جو لفظ تھا کہ ہم جو ملکوں کے ساتھ تعلقات کریں گے نہ وہ مشرقی ہوگا نہ مغربی طرف۔ تو اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان کی کتنی بڑی سوچ تھی، کتنی عمدہ سوچ تھی، اور وہ سوچ پاکستان کو مضبوط بنانے والی سوچ تھی۔ قوم کا رہبر بھی ہمت کا شناور تھا، اور ملک کا یاور بھی ہمت کا شناور تھا، اور ملک کا اور اسی طرح سے امریکہ نے لیاقت علی خان سے کچھ مطالبات کیے تھے، جن مطالبات میں ایران میں لیاقت علی خان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایران کے تیل کی جو تنصیبات ہیں وہ برطانیہ سے امریکہ کو منتقل کرا دیں، جس پہ لیاقت علی خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کو مناسب نہیں سمجھتے۔ اور یہی نہیں، امریکہ نے لیاقت علی خان پر یہ بھی دباؤ ڈالا
کہ وہ ایران کو اس کے تیل کے شعبوں کا کنٹرول امریکہ کو منتقل کرنے پر آمادہ کریں۔ لیاقت علی خان نے اس سے بھی انکار کیا اور پھر لیاقت علی خان نے امریکہ سے پاکستان میں اپنے فوجی اڈے خالی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اور پاک وطن کا تو نے سب پرچم بھی دکھلایا، اس خلد بڑی پڑتے۔ جب کوریا کی جنگ چھڑی تو لیاقت علی خان نے ساز و سامان بھیجا جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا، لیکن انہوں نے سپاہی یا فوج بھیجنے سے انکار کیا۔ جب افتخار صاحب نے اسمبلی میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، کشمیر کے سلسلے میں ہم ہر وقت جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوریا کی جنگ جو ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کے ضمن میں ہوئی ہے، اس لیے ہم نے ان کی معاشی امداد کی، لیکن ہم اپنے فوجیوں کو اس وقت نہیں جانے دیں گے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے۔ یہ ہمارا موقع۔ اپنی شہادت سے 4 دن پہلے 12 اکتوبر 1951 کو ایبرا وارڈن جو امریکہ کے سفیر تھے، ان سے لیاقت علی خان کی جو ملاقات ہوئی وہ بہت خوشگوار نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لیاقت علی خان ایران پر اور مصر پر اپنا اثر استعمال کر کے ان سب کو امریکہ کا خلیص بنائیں اور ان کے وسائل امریکہ کو حاصل ہوں یا برطانیہ کو حاصل ہوں، مغربی دنیا کو حاصل ہوں۔ لیاقت علی خان نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ 1950 میں لیاقت علی خان چین میں اپنا سفیر بھیج کر تعلقات قائم کیے، جس سے پاکستان چین کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا پہلا مسلمان ملک بن گیا۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد لیاقت علی خان نے گورنر جنرل کا عہدہ نہیں سنبھالا، بلکہ مشرقی پاکستان کے سیاستدان خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل کا عہدہ دے دیا۔ لیاقت علی خان اے شہید ملت، لیاقت علی خان بوقت شہادت۔ اسی طرح سے جو عوامی جمہوریہ چین کو نہ صرف لیاقت علی خان نے اس کو کے قیام کو منظور کیا تھا، بلکہ عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ پہل کارانہ پیش قدمی کر کے ان کے ساتھ سفارتی روابط اور تعلقات قائم کیے تھے، اور شاید غیر کمیونسٹ دنیا میں پاکستان ان اولین ممالک میں شامل تھا کہ جنہوں نے نہ صرف عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا تھا بلکہ ان کے ساتھ سفارتی روابط، سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ لیاقت علی خان جو کہ نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بچپن سے ہی عیش و آرام کی زندگی گزاری، اور جب تحریک پاکستان میں شامل ہوئے تو اپنا سب کچھ پاکستان کی نظر کر دیا، زمین جائیداد سب کچھ پاکستان کو دے دیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان شہید کو ہم نے بھلا دیا۔ انہوں نے تو ہمیں قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کا تحفہ دیا، لیکن ہم نے انہیں بھلا دیا، ان کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ آج تک ہمارا یہ ملک جو دعوے بہت بڑے کرتا ہے، حکمران دعوے بہت بڑے کرتے ہیں، لیکن ان کو شہید کرنے والوں کا پتہ نہیں چلا سکے۔ نواب زادہ لیاقت علی خان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، نواب تھے، وہ پاکستان بنانے کی جد و جہد میں شریک تھے، اور قائد اعظم تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو کر جب باہر گئے تو ان کو واپس لانے کا سہرا جن لوگوں کے سر ہے ان میں بڑا نام نواب زادہ لیاقت علی خان تھا۔ انہوں نے ہمیں پاکستان دیا، ہم نے انہیں کیا دیا؟ پاکستان بنتے ہی انہوں نے دہلی میں اپنا گھر جو اس وقت کروڑ روپے کا ہوگا وہ پاکستان سفارت خانے کے لیے دے دیا بغیر کسی پیسے لیے ہوئے۔ لیکن یہ بچوں کو تعلیم نہیں دلائی جاتی کہ ہمارے حکمران ابتداً کیسے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جب شہید کر دیے گئے اور جب ان کا لباس اتارا گیا تو کوٹ اتارا گیا تو قمیض نیچے سوراخ والی تھی، جوتے اتارے گئے
तो उनका जो मोज़ा था वो सुराख वाला था। उन्होंने किस तरह से इज्जत से वक्त गुजारा, जिस तरह से सादगी से वक्त गुजारा, उसकी मिसाल इस वक्त दुनिया के किसी और हुक्मरान में भी हम तलाश करना चाहें तो तलाश नहीं हो सकेगी। कि जब शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट बनाने का मामला आया, मैंने सेक्रेटरी को पूछा कि अब यह बिल्डिंग तो हमारी वजारत की मिल्कियत हो गई, इसका नाम क्या रखा जाए? तो उन्होंने कहा कि इसी को चलने दें। मैंने कहा जब हमने ख़रीद ली है तो हम क्यों इसको चलने दें? तो फिर रात को मैंने अपने अहबाब की इस्लामाबाद के सरकारी घर में जो आर्जी तौर पर मिलता है, जिसको हुक्मरान मुस्तकिल घर समझ लेते हैं, वहाँ मैंने मीटिंग बुलाई, अलग अलग मशवरे सब ने दिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा ये कायद आज़म एवेन्यू पर ये बिल्डिंग वाक़ है, तो इसका नाम शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट होना चाहिए और अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के लिए एक मुस्तहकम पाकिस्तान बना दिया। आज भी दुनिया में मुख्तलिफ एम्बेसियाँ इनकी दी हुई जायदादों पे खुली हुई हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इनके एहसानमंद हैं। इन्होंने इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करने के बाद कोई 1 इंच ज़मीन क्लेम नहीं की। यहाँ पे जिनकी ज़मीनें नहीं थी उन्होंने क्लेम कर ली, लेकिन जो हकीकी हकदार थे, जो वारिस थे, उन्होंने कभी क्लेम नहीं की। पाकिस्तान में आज के जितने सियासतदान हैं उन्होंने अपनी औलादों, उनकी औलादों और उनकी औलादों के लिए इतना जमा करके रखा है पाकिस्तान के अंदर और बाहर कि वो कभी तकलीफ़ में नहीं आएंगे। हज़ारों अरब रुपए उनकी बैंक अकाउंट्स में मौजूद हैं, उनकी जायदादें मौजूद हैं। तो जो पश्तीनी नवाब थे, आज उनकी औलाद क्यों इस हाल में है कि उन्हें अपनी इलाज के लिए गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ रही है, उनसे दरख्वास्त करनी पड़ रही है? तो क्या गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, क्या इतने बेहिस हो गए कि इस मुल्क के बानियान की औलादों को वो मतलब उस पर कोई तवज्जो नहीं है उनकी? उनका ख्याल कौन रखेगा? जिन्होंने अपनी जायदादें पाकिस्तान को दे दी पाकिस्तान के बनते वक्त, तो आज उनकी औलादों का ख्याल किसे रखना है? कुछ रुपए दे के आप उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम उनका ख्याल करें, हम उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करें, सिर्फ उनकी बीमारी और उनके इलाज के लिए नहीं, उनकी हर ज़रूरत और उसकी तलब को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर आज हमने इनकी फैमिली की मदद की है तो हमने इन पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ था। लियाकत अली ख़ान की जो कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं, इसका हक हम अदा कर ही नहीं सकते। किया था तूने जो वहदत का परचा, वो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी तहरीर के ज़रिए अकबर लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के साहिबजादे की अदालत और के इलाज मांगने के लिए मुझे लिखने की तौफीक हुई, और अल्लाह ताला ने उसके बाद ये भी उस तहरीर में असर किया कि हुकूमत सिंध ने उसका नोटिस लिया। तो मुर्तज़ा वहाब खुसूसी मशीर हैं वज़ीर आला सिंध के, वो अकबर लियाकत अली साहब की रिहाइशगाह पर गए और उन्होंने सारे हालात से आगाही हासिल की। उसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ये अपनी ज़िम्मेदारी और अपना फ़र्ज़ समझते हुए ये अहकाम जारी किए कि इनका जो भी डायलिसिस और दूसरा जो इलाज हो रहा है उसकी भी पूरी कफ़ालत हुकूमत सिंध अपने पास से करेगी, और उसके अलावा माहाना तौर पर एक नजराना भी उनको पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी उनकी इयादत के लिए गए, गवर्नर सिंध भी आए। इससे जो एक पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोठी दिल्ली में पाकिस्तान के सफारत खाने के लिए अतिया की थी, वक्त कर दी थी, जिसका किराया भी लाखों रुपए में हो सकता है, कीमत तो खैर बहुत अरबों रुपए में होगी।
وہ انہوں نے دی، اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی قربانیاں دی، پھر اپنی جان کی بھی قربانی دی. تو اس لحاظ سے جو بھی حکومتیں بعد میں آئی ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے، سرگرم حصہ لینے والے خاندان ہیں، اور جو وزارت علما جیسے عہدے پر رہ کر اس وقت بالکل پاکستان کے ابتدائی ایام میں انہوں نے خارجہ پالیسی اتنی کامیابی سے مضبوط کی. سب سے بڑا ان کی خدمت ہے وہ BRB کینال ہے لاہور کے قریب، جو ان کا وین تھا کہ انہوں نے اس وقت اس کو فوری طور پر تعمیر کروایا، اور یہ 1965 کی جنگ میں لاہور کا ایک حصار اور دفاعی لائن ثابت ہوئی. تو ایسے شخصیات جنہوں نے اتنا کچھ پاکستان کے لیے کیا ہو، ان کے اہل خانہ کے لیے کوئی بھی ایسی خدمت ہلال مالے کے لیے حکومت کی طرف سے ذمہ داری لینا ایک بہت اچھا نیک قدم ہے. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ کوئی بہت ہی زیادہ اسرت اور غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ ان کے ایماندار اور خدمت کرنے والے خاندان تھے. تو انہوں نے دوسرے خاندانوں کی طرح اپنی خدمات سے اور اپنے ملکی خزانے کو لوٹا نہیں ہے، ان سے کوئی ناجائز کمائی نہیں کی. تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی بھی، کہ ان کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں جس سے ان کی مشکلات میں آسانی ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیاقت علی خان کے قتل کا ماجرا کچھ یوں ہوا. لیاقت علی خان کے بارے میں کہوں گا، دیکھیے بریگیڈیئر نور احمد حسین جو قائد اعظم کے سیکرٹری ADC تھے اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بھی بعد میں بنے، انہوں نے آخری کے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کہا کہ جناح صاحب نے کہا آئی باؤنڈ پاکستان، لیاقت باؤنڈڈ پاکستان. دیکھیے وہ قائد اعظم کے ADC تھے، لیاقت علی خان کے ADC نہیں تھے. اس زمانے میں وزیر اعظم کا ADC نہیں ہوا کرتا. اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ جب وہ ایمبولینس، جسے بہرحال انہوں نے نہیں چنا تھا، گورنر جنرل کے ملٹری سیکرٹری چنا تھا، جب وہ خراب ہو گئی اور دوسری ایمبولینس جب ان کے پاس گئی ہے تو اس ایمبولینس کے پیچھے پیچھے لیاقت علی خان اپنی گاڑی میں آ رہے تھے. اس بات کو لوگ نہیں بتاتے، یہ بات لوگ نہیں بتاتے کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ تشویش میں تھے، اور انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ کو معطل کر کے فوراً گاڑی نکالی، اور گاڑی نکال کر کے وہ وہاں پہنچے ہیں ایمبولینس کے ساتھ ساتھ. تو یہ انہوں نے مقصد بنایا تھا. میں نے جب ان کے بھائی کا انٹرویو کیا، میں نے گھر دیکھا پیر فاروق کے بغل میں رہتے تھے گارڈن ویسٹ میں. انہوں نے کہا آپ یہ حد خیال نہ کریں کہ یہ مجھے بھائی صاحب مرحوم نے عطا کیا ہے، یہ قائد اعظم نے مجھے دلوایا ہے. وہ جانتے تھے کہ میرے بھائی صاحب مجھے تو کچھ نہیں دیں گے. تو لیاقت علی خان کا یہ کردار تھا. لیاقت علی خان نے ایمانداری کو عروج عطا کیا، اور ایک ایماندار آدمی کو آپ نے شہید کر دیا. اس لیے آپ کا ملک آیا اور وہ بحران میں آیا. اب اس کے بعد 2006 میں پروفیسر فخر محمد ملک نے حوالہ دیا ہے، اس کو نقل کیا ہے. دا نیوز انٹرنیشنل نے یہ خبر چھاپی، امریکی دستاویزات جو کھولی گئی تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ امریکی CIA نے لیاقت علی خان کو قتل کروایا تھا اس لیے کہ وہ امریکی مفاوضات کا تحفظ کرنے سے انکار کر رہے تھے. یہ وجہ تھی ان کے قتل کرنے کی. آپ چاہیں میں آپ کو وہ رپورٹ بھی دکھا سکتا ہوں. ان کے آخری الفاظ سے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد لیاقت علی خان نے کہا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے.
اس دعا کا بھی اثر ہے. انہیں پیٹھ پر گولی لگی تھی. یہ سید محمد ذوالقرنین زیدی نے پاکستان پرسپیکٹو میں ایک مضمون شائع کیا جسے یوگو مینیز نے جو اقوام متحدہ کی طرف سے تفتیش کے لیے مقرر کیے تھے گیٹ کبھی مرڈر، اس میں انہوں نے اس مضمون کا حوالہ بھی دیا ہے. انہیں پشت پر گولی لگی تھی اور سید اکبر کا ان کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست راز قائد ملت کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. قائد ملت کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان، لفظ پاکستان